حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں، حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں۔ ان تمام قبائل میں سب سے نمایاں اور قابل احترام قبیلہ قریش تھا۔ پھر اس قبیلے کے 10 خانوادے معروف تھے۔ ان 10 خانوادوں میں سے سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام بنو ہاشم تھے۔ بنو ہاشم کے جد اعلیٰ عبد مناف تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب۔ عبد مناف کے بڑے بیٹے ہاشم کے خانوادے میں وہ انسان پیدا ہوا کہ جو انسانیت کے رہبر و رہنما بنے، یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی مکرم، نور مجسم، سب سے مقدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام امیہ رکھا جاتا ہے۔ ادھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہو چکی ہے۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ اعلان نبوت کی عمر کو بڑھ رہے تھے۔ یہ سن 606 عیسوی تھا جب دوسری جانب بنو امیہ کے ایک انتہائی جہاں دیدہ، ذہین اور سردار ابو سفیان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوبصورت، سرخ و سفید، موٹی موٹی آنکھیں اور سر قدرے بڑا۔ ابو سفیان نے جب اپنے اس بچے کو دیکھا تو کہا، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے، یہ اس لائق ہے کہ قوم کا سردار بنے۔ اس بچے کی ماں ہند نے کہا کہ نہیں، صرف اپنی قوم کا ہی نہیں بلکہ یہ پورے عرب کا سردار بنے گا۔ اس خوبصورت روشن آنکھوں والے بچے کا نام معاویہ رکھا گیا۔ جی ہاں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو ابن عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه۔ آپ کے والدین چونکہ اپنے قبیلے کے سرکردہ اور سردار تھے، چنانچہ انہوں نے عرب دستور کے مطابق آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مختلف علوم و فنون سے آپ کو آراستہ کیا۔ عرب میں اس وقت اگرچہ پڑھنے لکھنے کا خاص رواج نہ تھا، مگر آپ ان گنے چنے خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو علم و فن سے آراستہ تھے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ میں کہیں بھی کفار کی جانب سے جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت الہی کے پیش نظر کلام الہی کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے اپنے ہم نشینوں، اپنے ہمدموں میں سے قابل ترین نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کی۔ اس جماعت کا سربراہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جبکہ تمام اہل علم و دانش اس پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم کی کتابت کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی دوسری شخصیت کا نام آتا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ مگر پھر مشیت الہی کے ذریعے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا قیامت مومنین کی ماں ہونے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رشتے اور نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے۔ ابن حجر مکی کے مطابق آپ کی مرویات کی تعداد 163 ہے۔ ومنها احاديث مشهورة منها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله۔ قبول اسلام کے بعد حضرت معاویہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت کی، بالخصوص حنین، طائف، یمامہ اور دیگر دوسرے غزوات میں داد شجاعت حاصل کی۔ تاریخ ابن کثیر اور ازالۃ الخلفاء میں تحریر ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت کی کہ بیٹا، میرے نور نظر، میرے بعد امت میں انتشار نہ ہونے دینا، معاویہ کی خلافت کا موقع آ جائے تو امارت قبول کرنے سے انکار نہ کرنا، ورنہ امت کا شیرازہ بکھرتے ہوئے دیکھو گے۔ چنانچہ ربیع الاول سن 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو قبول فرمایا، اور یوں اپنے ابا حضرت علی سے لڑائی کے دوران ہی آپ نے قاتلین عثمان کو بھی چن چن کر واصل جہنم کیا۔ سن 48 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کا وہ ناقابل فراموش معرکہ سر انجام دیا جس کے تحت شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر 40,000 فوجی ماہرین کو بحری جہاز بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند ماہ کے عرصے میں 1,700 بحری جہازوں پر مشتمل ایک دیو ہیکل بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ آتش کدائے کفر سرد ہوا اور رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ ابن اسیر اور تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں درج ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری جنگ کا آغاز کیا۔ سیدنا ذخیرہ احادیث میں کئی مقامات پر آپ کی فضیلت و برکت کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ پھر فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اسے حکمران بنا اور اسے عذاب سے بچا۔ ایک جگہ فرمایا، معاویہ میرا راستان ہے، جس نے اس سے محبت کی نجات پا گیا اور جس نے اس سے بغض رکھا ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ So Amir Muawiyah radiallahu ta'ala isn't just an ordinary Sahabi. He is one of those extinguished Sahabis, distinguished Sahabis. One of those distinguished Sahabis about whom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made special prayers and gave special advice to, personal advice to, because Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, amongst his general honor of being a companion of Rasulullah. ایک دوسرے مقام پر یہ دعا دی کہ اے اللہ، معاویہ کو علم سے بھر دے۔ آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور فرمایا، بیٹا، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ کو وضو کروایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک چادر مجھے عنایت فرمائی جو میں نے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارکہ اور ناخن مبارک کٹوائے تو میں نے انہیں بھی اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرے بیٹے، جب میرا دم نکل جائے تو مجھے اس بابرکت چادر میں کفن دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ اور ناخن مبارک کو میری آنکھوں، میرے چہرے اور سجدے کے مقام پر رکھ دینا کہ جب میں اپنے محبوب سے ملوں تو کہہ سکوں، آپ دنیا میں بھی مجھے محبوب تھے اور آخرت میں بھی۔ بالآخر کاتب وحی، صحابی رسول، ہمدم رسول، برادر رسول، ایک فقیہ، ایک مجتہد، زہد و تقوی کا پیکر، بحر علم و حکمت، حکمت و دانائی کا خوگر، زبان نبوت سے ہادی و مہدی کا لقب پانے والا، 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، یہ جگمگاتا سورج دنیا فانی کو الوداع کہتے ہوئے اپنے محبوب سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں، حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں.